السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے بھائیوں، موت تو برحق ہے، ہر انسان کو آنی ہے اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہم اس دنیا سے جائیں گے نہیں، کوئی اسٹے لے کے نہیں آئے ہوئے اس دنیا میں۔ تو موت تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم سبھی کو آنی ہے، لیکن ایک سمجھدار انسان وہ ہے جو اس موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری سے مطلب کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا وقت کب آ رہا ہے، ہم اس سے اویئر نہیں ہیں، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے، کس لمحے کس وقت یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ تو صرف اوپر والا ہی جانتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ ہمیں بلا سکتا ہے، لیکن ہم اس بلاوے سے پہلے اپنی پوری تیاری کر کے جائیں تو ہمارے لیے کتنا فائدہ ہوگا۔ قبر میں جاتے ہم سے 3 سوالات ہوں گے: من ربک کا، من دینک کا، من رسولک کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا آخری نبی کون ہے۔ جس انسان نے یہ 3 سوال کے جواب دیے وہ قبر کے عذاب سے بچے گا، اور جس نے نہ دیے اس پہ سخت عذاب نازل ہوگا۔ تو ان سوالات کو رات کو سونے سے پہلے لازمی اپنے سے کر کے سویا کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان سوالات کا جواب وہی انسان دے سکتا ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہوگی، جس نے اسلام پڑھا ہوگا، جس کو پتہ ہوگا کہ میرا دین اسلام ہے، اور وہ دین اسلام ہے نہیں صرف، وہ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا اس کی پرنسپلز ہیں، صرف یہ وہی انسان بتا سکتا ہے جس نے اس کو پڑھا ہوا ہوگا، جو اللہ کے قریب ہوگا، جو کہ بڑے گناہوں سے بچا ہوا ہوگا، جو کہ اللہ سے توبہ کرتا ہوگا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اسلام کو پڑھیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، قرآن کو جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن اور حدیث میں لکھا کیا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارے نبی نے ہم سے کیا بتایا، ہمارے نبی نے ہمیں کیا کیا چیزیں سکھائیں، اور ان سنتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہماری آخرت کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایگزام۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ایک سلیبس ہمیں دے دیا چاہتا ہے کہ یار یہ چیپٹرز آ رہے ہیں آپ کے ایگزام میں، آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ایگزام کے پرچے میں کیا آ رہا ہے، پیپر میں آ کیا رہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ کہ پیپر میں سوال کیا آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایسا ایگزام رکھا ہے، ایسا امتحان رکھا ہے جس میں پیپر کے سوالات بتا دیے، صرف اس کو سولو کرنا ہے، یعنی کہ پیپر لیک ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم سے یہ سوال ہوں گے، روز محشر قبر میں یہ سوال ہوگا، اس کا آنسر کیا ہے، اور ایک آنسر نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اور کتنی سورسز ہیں جس سے ہم جو ہے ان آنسر اس ایگزام کو پاس کر سکتے ہیں۔ کس ایگزام کی بات کر رہا ہوں میں؟ آخرت کے ایگزام کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوئیں، اللہ کو اتنا جانیں کہ ہم اللہ کی صفات ہیں ان کو بہت آرام سے بیان کر لیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا لازمی ہے۔ نماز 5 وقت کی، دیکھیں کوئی انسان اگر قرآن نہیں پڑھ رہا، تلاوت نہیں کر رہا، چونکہ اس کو کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا تو بہت انمول انسان ہے۔ لیکن جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے نا تو اللہ کی نظر میں بہت اچھا انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ایک وہ پلر آف اسلام ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے اندر۔ اللہ نے کیا بولا کہ نماز از دا کی ٹو سکسیس اینڈ نماز از دا کی ٹو جنہ، یعنی کہ نماز چابی ہے سکسیس کی، آپ کی کامیابی کی، اور نماز چابی ہے جنہ کی، یعنی کہ جنت کی۔ تو جب جنت کی چابی نماز ہے تو اس چابی کو حاصل کرنے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، اور صرف 5 وقت۔ جب آپ سوچیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ تو 50 پریئرز جو ہیں، یعنی کہ 50 وقت کی نماز ان کو گفٹ کے طور پہ دی گئی تھی، جو کہ پھر ریڈیوس ہو کے 5 وقت پہ آئیں۔ سوچیں اگر وہ واپس آ جاتے اور ان کو نہیں روکا جاتا وہاں پہ تو آج ہم 50 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس 5 وقت میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لیں۔ آپ جو ہو بہت گناہ کرتے ہوگے، ہر کسی سے ہو جاتی ہیں غلطیاں، گناہ، انسان خطا کا پتلا ہے بھائی، لیکن اس کی توبہ کا ذریعہ ہے نماز، ورنہ توبہ نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھتے ہو آپ کی توبہ ہوگی، نماز میں اللہ سے توبہ کرو،
تو آپ کی توبہ قبول لازمی ہوگی. اللہ تو معاف کرنے والے رحمان رحیم ہے. تو صرف یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ نماز ایک بہت امپورٹنٹ جو رول ہے وہ ہماری لائف میں جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، جس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس امپورٹنٹ رول کی بہت اہمیت ہے، اس نماز کی بہت اہمیت ہے ہماری پوری زندگی میں جب تک ہم اس دنیا میں ہیں. اور نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن ترجمے کے ساتھ نہ بھی کر سکیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہیں قرآن کی کم از کم تلاوت ہی کریں، بھلے 2 رکوع 1 رکوع 2 آیت 3 آیت 4 آیت، آل آن یو. لیکن ضروری ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں اور ایک اچھی آواز میں اس کو ریسائٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ایک ٹرین بھگا دی، تیزی پڑھ دیا. اس کو ایک بھلے آپ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ 2 آیت یا 1 رکوع، پہلے 1 رکوع پڑھیں لیکن اس کو تمیز کے دائرے میں بالکل پولائٹنس کے ساتھ ایک اچھی آواز میں اور ایک اچھے طریقے سے پڑھیں، تاکہ آپ کو فیل کر سکیں کہ اس قرآن میں کیا عربک کے الفاظ لکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے امام جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے وقت رو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس لفظ کے مطلب سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. جب وہ اتنی پولائٹ ریسائٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ان لفظ کے مطلب سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو یعنی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ بہت ڈیپلی آپ کو سمجھاتی ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی کیا صفات ہیں، اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کی کیا زندگی تھی، کتنے کائنڈز تھے وہ. تو امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور 5 وقت کا نمازی بنائیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.